السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو اسٹوری سٹاکس۔ میں شاہد انور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک عجیب سی خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت نے وفاقی حکومت کے کہنے پر بلوچستان کے شہر ہب میں شراب کی فیکٹری لگانے کی اجازت دی ہے، اور اس فیکٹری کو صرف اجازت ہی نہیں ملی بلکہ وہ فعال بھی ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے تو جناب عمران خان صاحب ہر جگہ فرماتے رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کو ریاستی مدینہ کے طرز پر ایک ریاست بنانا ہے، میں نے ایک نئے پاکستان کو جو ہے کریٹ کرنا ہے۔ تو جناب اب ریاستی مدینہ میں شراب بننا بھی شروع ہو چکی ہے، اور بعد میں اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا۔ اس مسئلے کے اوپر سب سے پہلے جو سوال اٹھتا ہے وہ ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ تو ان کا موقف ہے جناب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ریکارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔ فار ایگزامپل، جس طرح ایک پٹواری کا کام ہوتا ہے کہ وہ زمین کی ریکارڈ اپنے پاس رکھے، چاہے اس زمین پر بعد میں کوئی مسجد بنائی یا مندر بنائی، اس سے پٹواری کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس طرح سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا بھی یہ موقف ہے کہ ہمارا کام ہے اپنے پاس ریکارڈ رکھنا۔ اس کے بعد جناب باری آتی ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی۔ تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا موقف ہے کہ اس فیکٹری میں سب سے پہلے تو بلوچستان کے 400 لوگوں کو نوکریاں دی جائے گی، اور اس فیکٹری سے ٹیکس کی مد میں بہت بڑی رقم جو ہے بلوچستان کی حکومت کو بھی ہے اور وفاقی حکومت کو بھی ملے گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند نوکریوں کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر آپ اپنے اقدار کو بھول رہے ہیں، آپ اپنے قوانینوں کو بھول رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ملک جو ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان قوانین پر عمل نہیں کیا جا رہا، لیکن نفاذ تو ہے، یہاں پر قوانین جو ہے اسلامی نافذ ہے۔ اس کے بعد جناب رہی بات ٹیکس اور نوکریوں کی، تو جن حلال چیزوں میں اگر آپ ان سے ٹیکس کی شکل میں پیسہ لیتے ہیں اور اس پیسے کو آپ عوام کے اوپر خرچ کرتے ہیں جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، تو فار ایگزامپل آپ مثال لے لیں، چینی کا بحران ایک بہت بڑی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد آٹے کا بحران، جس میں آپ نے آٹا باہر سے بھی امپورٹ کیا، بلکہ پھر بھی آپ نے اس بحران کو ختم نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جناب ان کا موقف یہ ہے کہ جو چینی باشندے ہیں پاکستان میں 25-30 ہزار کے لگ بھگ ہوں گے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ فیکٹری لگائی ہے۔ تو جناب کیو ڈی ایل کے نام سے ہب میں پہلے سے ایک شراب کی فیکٹری موجود ہے جو پہلے کوئٹہ میں تھی، لیکن بعد میں اسے ہب منتقل کیا گیا۔ تو اگر آپ نے 25-30 ہزار لوگوں کی ضرورت پوری کرنی ہے تو آپ اس ایک فیکٹری سے بھی پورا کر سکتے ہیں، لیکن آپ دوسری فیکٹری لگا رہے ہیں۔ تو اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ دوسری فیکٹری لگانے کی ضرورت کیوں پڑی۔ اور دوسرا موقف ان کا یہ ہے کہ ابھی ہم صرف پاکستان میں شراب کو فروخت کریں گے، جو کرسچنز ہے، ہندوز ہے، یا اور جو اقلیتی مذاہب ہے، ان کو ہم یہ فروخت کریں گے۔ تو انہوں نے، اگر آپ غور کر لیں تو انہوں نے ابھی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آگے چل کر اس فیکٹری کا پیداوار بڑھے گا تو پھر یہ لوگ باہر دنیا کو بھی ایکسپورٹ کریں گے۔ لیکن ذرا آپ سوچیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک اکثریتی مسلم ملک، اب باہر ممالکوں کو، باہر دنیا کو شراب ایکسپورٹ کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے سامنے آئی ہے۔ لیکن میں اس پر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے جو بھی فلسفہ سامنے رکھا، پاکستانی عوام نے اس کو ڈیفینڈ کیا، چاہے وہ انڈوں کا ہو، چاہے وہ مرغیوں کا ہو یا بینسوں کا، لیکن پاکستانی عوام نے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ لیکن یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے، اور پاکستانی عوام کو اس طرح کا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح کی ٹیکس بھی نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح کی نوکریاں نہیں چاہیے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دیتے ہیں تو
ٹھیک ہے، اگر نہیں دے سکتے تو پھر آپ ایڈمٹ کر لیں کہ ہم نہیں دے سکتے، اور حکومت پاکستان کو اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے رہیں گے اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔